آپ اپنے پہ ترس کھاؤ، عبد الحنان کو آپ پہ ترس نہیں آئے گا۔ بے شک اس کے لیے ختم میں کچھ آگے رکھو یا نہ رکھو، یا جس کے لیے رکھو یا نہ رکھو، کسی کو ترس نہیں آنا، ترس آپ کی اولاد کو آپ کے اوپر آئے گا۔ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہو بھائی؟ جاؤ قبرستان، اگے پیچھے تہواروں پہ جاتے ہو، کیا لے کے جاتے ہو؟ پھول، پتاشے، نکتی دانہ، نمک پارے، اگربتی کا پیکٹ، پانی چھڑکنے والی بالٹی، ایک دابڑا، ایک کسی لے کے جاتا۔ یہی ہے نا بھائی؟ بول لو تو صحیح، ناراض بیٹھے میرے سے، یہی چیز لے کے جاتے ہو نا؟ منہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ منہ میں پان ہوتا ہے۔ شور کرتے جا رہے ہیں، ہنستے کھیلتے تالیاں پیٹتے جا رہے ہیں، اور قبرستان پہنچے، او بھائی ارے لائیو، 2 یہاں لائیو، 2 یہاں لائیو، ٹھا کر کے آگے جب پہلا دابڑا مٹی پر گرا نا، ماں نے دھچکا کھایا، دوسرا گرا اور دب گئی، انہوں نے کہا نہ پتے جانے، بیڑا غرق ہو جاتے رہا کماخت، پہلے تھوڑی پڑی ہوئی تھی اور پھینک کے چلا گیا۔ پہلے قبر 2000 آدمی جنازہ پڑھنے آیا، سارے تو مٹھیاں بھر کے گئے تھے، اتنی سی جان پہ اتنی مٹی پھینک کے چلے گئے، پہلے تھوڑی پڑی تھی پھینکنے آیا۔ میں نے کہا خالہ اے مجیدن اے رحیمن بتا تو صحیح کیا کرتے؟ کہا انہیں کوئی سمجھاتا، انور کو، اصغر کو، شریف کو، نصیب کو، وکیل کو، عبد الرحمن کو، جاوید کو سمجھاتا، مٹی نہ لے کے آتے، گھر سے وضو کر کے سر پہ ٹوپی پہن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سبحان اللہ کرتے آتے، قل هو اللہ پڑھتے آتے، میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوتے، تمہاری تسبیح کے دانے مکمل ہوتے، تمہارے پڑھنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے۔ بھائی نہیں ملا، بچے نے تو سارا عقیدت میں کیا، لیکن پھر ہم آپ کے مجرم، ہم نے آپ کو بتایا کوئی نہیں۔ پھول گرانا میرے عزیزوں، میں نہیں کہتا ناجائز، گراؤ، ماں ہے، باپ ہے، لیکن پھول گلاب کے نہ گراؤ، اپنے ہونٹوں کے پھول تلاوت کے گراؤ، صورتوں کے گراؤ۔ نہیں جا سکتے قبرستان دور ہے، سردی ہے، دھوندیں پڑ رہی، اپنی صبح ناشتے میں بیٹھے وضو کرا، نماز پڑھی، وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص پڑھ لی، وہیں بیٹھے بیٹھے قل اللہ شریف پڑھ لی، وہیں بیٹھے سورہ فلق پڑھ لی۔ آپ نے پڑھا نہیں، یہ منہ سے لیا، فرشتے کی دوڑیں لگ گئی، قبرستان پہنچ گیا، آپ اپنے مسلح سے اٹھے، کوئی نہیں، تیری ماں کی قبر جنت کا، تیرے ابے کا قبر جنت کا ماحول بن گئی۔ میرے دل کے اندر اللہ نے کوئی حسرت نہیں رکھی، ہر چیز اللہ نے دے دی۔ آئیے مجھے ایک جگہ اعزازی طور پہ بلایا گیا تھا پنڈی کے اندر، وہ سیکیورٹی اور وہ گن مین اور وہ میرے پاس گاڑی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گاڑی کے اندر میں بیٹھوں گا، اور اتنی گاڑ نیٹ کے اوپر آئی ہوئی، آپ کو بھی دیکھنا۔ میرے اندر ایک حسرت ہے اور میرا کلیجہ چیرتی، مجھے شوگر سے اتنی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اپنا پھیپڑا چیک کرایا، میرا پھیپڑا بھی 35% سکڑا ہوا ہے، کہ آپ بولنا بند کریں۔ مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، درد بھی ہے، دل کا مسئلہ بھی ہے، ان کی مجھے رتی برابر فکر نہیں۔ ایک دل کے اندر حسرت گھن کی طرح مجھے کھائے جاتے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، آج اس مرتبے پر مجھے دیکھتے، خدا کی قسم ان کے ہاتھ اٹھتے، بس مجھے ہر کوئی مل رہا، ہر جگہ مجھے میرے ماں باپ نہیں مل رہے، کاش زندہ ہوتا۔ اس وقت میں وہ چھوڑ کے گئے جب جیب میں 58 54 نہیں ہوتی تھی، اس وقت میں چھوڑ کے گئے جب مدرسے جانے کے لیے تانگے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت چھوڑ کے گئے جو اپنی کوئی سائیکل پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج لوگ گاڑیوں کے اندر بٹھانا، ہاتھ کھڑے، ابھی میں رحیم یار خان میں کھڑے تھے، یہاں بیٹھ جائیں، میں کہا نہیں، ہم اپنی اوقات میں اچھے۔ میرے پیارو، پتہ نہیں میرا کیوں آج دل ماں باپ کی طرف چلا گیا۔ گھر کے اندر ایک اتنا سا پودا ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہوتا ہے، پودے بڑھتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے۔ جب بالکل تناور ہو جاتا ہے نا، اس پہ تھوڑے پھل آنے شروع ہوتے، ختم ہوتے ہیں، تب یوں کر کے جھکتا ہے، تو کیا گھر والے اس پھلدار درخت کو کاٹ دیتے، ایک رسی میں باندھ کے اس کو سیدھا کر کے اس دیوار کے ساتھ سہارا دے دیتے، جب ادھر کو جھکنے لگے پھر رسی باندھ کے اس دیوار کے ساتھ سہارا دے دیتے۔ یہی مثال ماں باپ کی ہے، پھل دیتے 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 بوڑھے ہو گئے، جب جھکنے لگے تو اولاد کو چاہیے کاٹے نہ، بلکہ اپنے سینوں کے سہارے، محبتوں کے سہارے دے کے اس پھل کو کھڑا رکھے۔ یہ تیرے ایک جھٹکے کی مار نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جاویں نا، یہ ایک جھٹکے کی مار نہیں، وہ کرے گا نا ان کا پجامے پیشاب نکل جائے گا۔
دو چیزوں پر اللہ نے سمجھوتا رکھا ہی نہیں، جو مرضی کر معاف کر دوں گا، دو چیزوں پہ میں نے تجھے کوئی نہیں معاف کرنا۔ پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو مرضی کر، میں نے تجھے چھوڑنا چھیڑنا نہیں، چل کوئی بات نہیں میرا بندہ ہے، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے گا، کوئی قبر کو، کوئی لکڑی کو، کوئی چادر کو، اے بندے یہ برداشت کوئی نہیں، اے نہیں میرے چڑھنا، یہ میں نے برداشت۔ قرآن پڑھ کے سناؤ تھوڑا سا۔ مکے کے کافر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، ہم نہیں چاہتے آپ ہمارے بتوں کی تعریف کرو، ہم نہیں چاہتے آپ ہمارے بتوں کو مانو، بس ایک کام کر دو، ہمارے بت باڑے میں اندر دروازے میں داخل ہو جاؤ، یہ جتنے سارے بت پڑے ہیں کھڑے ہیں ان کے آگے آ کے کھڑے ہو جاؤ، بس ان کے آگے یوں کر کے آ کے کھڑے ہو جاؤ، آپ ہمارے بتوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہم سارا سال تیرے خدا کے آگے جھکتے رہیں گے۔ اب عقل کہہ رہی سودا سستا ہے، کھڑا ہو جا کیا، اب جسے کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، داڑھی کٹا رہا ہے، کپڑے، اور جی اندر محبت ہے۔ اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اندر محبت ہے، اللہ کی توحید اندر ہے۔ کملی والے صرف آپ اتنا کرو، ہمارے بتوں کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے۔ رحمت عالم کی ہانا سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر اللہ کا قرآن دے کے چلے گئے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرا محبوب میں تجھے روکتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے تو اپنی من مرضی کر لے، جس دن اگر آپ نے ان بتوں کے پاس کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا، میرا حبیب میں تیرے سر سے تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا، میرا تاج پھر واپس کر دے، جا جا مرضی چلا جا۔ کبھی مکے کے لوگ آ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، آسمان کے دائیں بائیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام ہے، محبوب بولو تمہارا چیلنج قبول ہے۔ جبرائیل آسمان وہاں، چاند وہاں، میں یہاں، اختیار خدا کا، میں بے اختیار کیا کروں؟ کہ ٹھیک ہے آپ بے اختیار، اختیار خدا کا، لیکن یہ بھی تو میرے محبوب بتاؤ تو خدا کا، خدا مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، یہ تجھے نہیں کہہ رہے اللہ کو چیلنج کرنے ہیں۔ میرے محبوب اقتربت الساعۃ وانشق القمر، انگلی کا اشارہ یوں کر دے، انگلی لانا تیرا کام ہے، چاند کو ٹکڑے کر کے تیرے قدموں میں پھینک دینا خدا کا کام ہے۔ اچھا آؤ مکے والوں آ جاؤ بھائی، سارے مکے کے لوگ آ گئے، آج سارے مکے کے لوگ آ گئے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ادھر جبل بقیس ہے، اللہ اکبر، اور ادھر جبل قیقان ہے، پہاڑ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں کر کے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر، عصر سے لے کے مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا رہا۔ وہ کہنے لگے، آنکھیں ملنے لگے کہ ہم نہیں مانتے۔ مکے کے ارد گرد داخلی دروازوں پہ، جہاں مکے میں لوگ آیا کرتے تھے، داخلی دروازوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تم نے کچھ دیکھا، تم نے کچھ دیکھا؟ کہو ظالمو، تم نے کچھ دیکھ کے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے کچھ دیکھے بغیر سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، حکم خدا کا ہوا، اشارہ مصطفیٰ کا ہوا۔ آمنہ کے لال کی انگلی اٹھی، چاند بھی برداشت نہ کر سکا، 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر دھڑام سے آگے گر گیا۔ کہ مانو مجھے اللہ کا نبی، کہ نہیں، طرح جادو چل گیا۔ مکے کا جو کافر تھا عقبہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں کر رکھے تھے، یوں، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وہ اللہ جو ہے وہی وہ اللہ
جس نے آسمان کو 2 دنوں کے اندر بنا دیا، 7 آسمانوں کو 2 دن کے اندر بنا دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، پھر ستارے جگمگ کرنے لگے، چاند چمکنے لگا، سورج جگمگ کرنے لگا۔ یہ سارا پروسیس اللہ نے 2 دن کے اندر کیا، سارا پروسیس 2 دن کے اندر ہوا۔ اب یہ بیٹھا تھا یوں کر کے، اس نے فوراً اپنے آپ کو جھجوڑا، ہاں مکے کے سرداروں، عاص بن وائل، امیہ ابن خلف، ابو لہب، ابو جہل آ جاؤ، واقعی اس کے اوپر جادو ہے، کسی کا اثر ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی علاج کراؤ۔ پہلے تو کہتا تھا میرے سر پہ تاج نبوت سج گیا، پہلے کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اب کہتا ہے کہ اللہ، اس اللہ کو مانو جس اللہ نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے۔ بل ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو نظر نہیں آتا، پکڑائی میں نہیں آتا، دکھائی میں نہیں آتا، سنوائی میں نہیں آتا؟ وہ اللہ اتنا بڑا طاقتور ہو گیا جو کہتا ہے میں نے آسمان 2 دن کے اندر بنا دیا۔ حضور کو پتہ کوئی نہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، محبوبہ پیچھے مڑ کے دیکھو یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا؟ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے اندر آسمان بن جائے؟ مکے کے لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ جبرائیل میں نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم میں نے سنایا تو جواب بھی خدا کو کہ خود دے دے۔ جبرائیل کہنے لگے جواب ہی تو لے کے آیا، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ جب نبیوں نے نشانی دکھائی تھی تو قوم عاد اور قوم ثمود نے ایسے جھٹلایا تھا جیسے مکے کے کافروں نے جھٹلایا۔ اللہ کی سنت یہ، جب نشانی اللہ کی توحید کی، نبی کی رسالت کی زمین کے اوپر آ جائے، اس کے بعد بھی قوم نہ مانے تو اللہ کی سنت ہے، اللہ لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی نا، عقبہ آگے بڑھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھا، یوں محمد تجھے تیرے رب کا واسطہ اگلی بات زبان سے نہ کہنا، ورنہ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، تیرا بول زبان سے نکل گیا، لگتا خدا کا عذاب پھر دوبارہ زمین پہ آ جائے گا۔ بھاگ گیا چھوڑ کے۔ اب تیرے میرے جیسا دیکھتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، بات بات کا جواب دے رہا ہے۔ زماد بن سالمہ مکے کے اندر آیا، کافر تھا، اس نے آ کے دیکھا ہجوم سا لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا یار کیا ہے یہ، کیوں شور کیوں ہو رہا ہے، جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ارے ایک ہے نوجوان سا کھڑا ہے، کبھی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا ہے میرے پہ قرآن نازل ہوا، کبھی کچھ کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میں لگتا ہے بیچارہ کسی زد میں آ گیا، کسی پھیری کی زد کے اندر، ہوائی زد میں آ گیا۔ انہوں نے کہا میں بڑے بڑے منتر جانتا ہوں زمانہ جاہلیت کے، ابھی اس کا جادو دور کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کے لگا ہو میرا پوت کتنا سونا کتنا خوبصورت ہے، جادو ہو گیا تیرے پہ، لا بھی بیٹھ تیرا جادو دور کر دوں۔ حضور نے فرمایا میرا جادو بعد میں دور کریے، پہلے میں تیرا جادو نہ دور کر دوں۔ انہوں نے کہا میرا جادو تو دور کرے گا؟ لے اچھا کہہ لے اس کے اندر کی چیز بول ہی کہہ لے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اور بس ذرا دوبارہ بول۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ کہنے لگا بس یہی سننا چاہتا ہے تو پھر سن، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمد رسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ تو جادو اتارنے آیا تھا، خود رحمت عالم کی رحمت والی چادر کی زد میں آ گیا۔ جب دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے، گمراہوں کو ہدایت اللہ کے حکم سے دے رہے، جب ساری کی ساری باتیں آئیں، اللہ اکبر، مالک کائنات کی تقدیر تدبیر پہ غالب آئی کہ اللہ اکبر۔ جب اتنے کمال اور صاف جمال دیکھ رہے ہیں تو یہ نبی کو حاجت روا مشکل کشا ہی نہ ماننے لگ جائیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں، یہ مصطفیٰ ہے
میں خدا ہوں۔ مکے کے لوگ آ گئے، کہنے لگے اللہ، مکے کے دو سردار، ایک قبیلہ بنو ثقیف کا سردار، ایک قبیلہ قریش کا سردار مدینے چلے گئے اور جا کے کہنے لگے ہماری تو ناک میں دم دے دی، جگہ جگہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، جگہ جگہ ہمارے عقیدے کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، پریشان ہو گئے، تم تورات انجیل زبور جاننے والے ہو، تم کوئی ایسی بات بتا دو کہ جا کے مجھے لاجواب کر دیں۔ کہ اللہ یہ بھی کوئی بات ہے؟ 3 سوال دے دیے، کہ جا اس سے پوچھنا روح کیا ہے، روح جو اندر گردش کرتی ہے یہ روح کسے کہتے ہیں، جا اس سے جا کے پوچھ مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کون کر کے گیا ہے، جا اس سے جا کے پوچھ اصحاب کہف کون تھے۔ حسینی صاحب پچھلے سال دسمبر میں اللہ کی قسم اصحاب کہف اور میرے درمیان ملک شام کے اندر جب میں گیا تو صرف ایک دیوار حائل تھی، جہاں صاحب کہف آرام فرما رہے تھے، میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ خدا پاک کی قسم عبدالحنان 50 سال ہو گئے کلمہ پڑھے ہوئے، مجھے محسوس نہ ہوا، لیکن ان کے ایمان کی ٹھنڈک دیوار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اللہ اونچی پہاڑی پہ مجھے چڑھنا پڑا، میں کہا نہ روک، وجد کہہ رہا اوپر جانے دے۔ آج ان لوگوں کو دیکھ کے جنہوں نے مردہ زمین پر خدا کی توحید کو زندہ کر دیا، اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو جسم کو آج تک زندہ کر رکھا ہوا ہے۔ پچھلا سال بڑے مقدروں والا گزرا اللہ کے فضل سے میرے پر، 3 ملکوں کے اندر گھوم کے آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ بیٹھ کے میں جفیاں ڈال کے آیا، بلال کو اپنا دکھڑا سنا کے آیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم وہ نبی کا نبینا صحابی جسے حضور اپنی غیر موجودگی میں مسلح پہ کھڑے کرتے تھے، وہ امیر معاویہ جس نے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا، میں 20 منٹ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آیا۔ عبداللہ بن رواحہ، جناب سلیمان فارسی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں آپ نے فاطمہ ام البنین عباس کا نام سنا۔ میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے حضرت علی کے مکان کے اندر بیٹھ کے آیا۔ اللہ اکبر، اس محراب میں کافی دیر بیٹھا رہا، جب میرا علی میرے عزیز و نماز کے دوران زخمی ہوا تھا، ایسی ایسی جگہ مل گئی۔ میں نے کہا حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکیل پوری، آپ مجھے روکنا نہ۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا آج بلال کو مجھے سینے سے لگانے دے۔ پاکستان کے علماء تھے، گورنر عراق ہمارے ساتھ تھا، چیف جسٹس عراق ہمارے ساتھ تھے، سیکیورٹی 4 ملکوں کی فوج ہمارے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر، ایسا اعزاز، خدائے پاک کی قسم ہم سامنے گئے۔ شیخ عباس الحسینی، پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بھی ساتھ تھے۔ 16 تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، موئے مبارک لے کے آئے، داڑھی مبارک کا بال لے کے آئے، قبر مبارک کی مٹی لے کے آئے۔ فندق المنصور ہوٹل میں میرے عزیزو شاہ صاحب نے اس مٹی سے ڈھکنا کھولا، اللہ کی قسم نبی کی قبر کی مٹی سے پورا ہوٹل ہی معطر ہو گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حدیث رحمۃ اللہ علیہ، محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی۔ یہ تو مجھے وہ چیدہ نام ہے جو میں نے ڈائری میں لکھے۔ باب صغیر قبرستان میں جو پورے صحابہ کا قبرستان تھا، اللہ کی قسم میں بلال کی قبر میں تہ خانے میں اتر گیا، 16 علماء کرام اتر گئے، یہ بلال تھا، یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بلال ہمارا ایمان ہے، جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائیں وہ قبر کے اندر مردے زندہ ہوتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم بلال تو کتنے مقدروں والا، اللہ اکبر، تو یہ تو یاران محمد نے قبر کے اندر اتارا ہوگا۔ یقین جانو میں بلال کی قبر کو یوں سینے سے لگا کے 20 منٹ تک بیٹھا رہا۔ میں نے کہا بلال تو کتنا مقدروں والا، کبھی اس طرف حسین کو لیتا ہوگا، اس طرف حسن کو لیتا ہوگا، نبی روٹی کا ٹکڑا دیتا ہوگا تو فاطمہ کے دروازے پہ جاتا ہوگا، فاطمہ کا دکھڑا آ کر حضور کو سناتا ہوگا۔ بلال تو کتنا مقدروں والا، تو ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھتا ہوگا۔ بلال تیرا شان کیا ہے؟ اس وقت تو تیرا شان کتنا بلند ہوگا جب جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں فقیری میں ملی۔ آج میرے عزیزو معذرت کے ساتھ عبدالحنان سے دعا نہ کرو کہ اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، دعا کرو اللہ فقیری عطا فرما دے۔ جسے فقیری مل جائے گی خدا کی قسم اسے دنیا کی حکومت مل جائے گی۔ یہ 4 پیسے تو اللہ اکبر، یہ کیمرہ ہے، یہ موبائل ہے۔ پرسوں ترسوں ایک بیان کے اندر کہنے لگے نقیب محفل کہتے مولانا آپ کو پتہ بھی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا آپ ذرا یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ کا بیان دنیا کے 72 ممالک کے اندر سنا جاتا ہے، اور باقی 37-38 ممالک سے تو میرا رابطہ ہے الحمدللہ۔
دنیا. یہ موبائل جب لینے کے لیے جاؤ 1 سال کی گارنٹی. یہ ساؤنڈ والا مائک لینے کے لیے گئے 1 سال کی گارنٹی. کپڑے لینے گئے اس نے کہا 6 مہینے بر نہیں آئے گا گارنٹی. ویسٹ کوٹ گھڑی لینے گئے, جوتا لینے گئے لیلول کا, کہا 6 مہینے کے اندر ٹوٹ جائے واپس لے. ہر چیز کی گارنٹی. دنیا بنائے دنیا کو, اس کی گارنٹی. اے اللہ تو نے جگ بنایا, جگ بسایا, اس کی بھی تو کوئی گارنٹی ہوگی. اور میں ہاں اس کی گارنٹی ہے, دھوکے میں نہ آنا. میں نے بنائی مجھے پتا ہے یہ اصل ہے نقل ہے. اللہ میں ڈیر کی والوں کو سالکین کے اجتماع میں جا کے کیا بتاؤں, فرمایا جا کے کہہ دینا جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سارا ہی دھوکے کا گھر ہے, خبردار اس کے دھوکے میں نہ آنا ورنہ خدا سے بھی چلا جائے گا اور مصطفیٰ سے بھی دور ہو جائے گا. ہو گئی نہیں دور. ایسے دھوکے کے گھر میں پھنسے. اللہ کی عزت کی قسم بھائی غوری صاحب, بھائی حسینی صاحب, اس موبائل کے اندر ابھی بھی تقریباً 650 کے قریب میسیج محفوظ ہیں. میں سنتا ہی کوئی نہیں, لیکن کل مجھے کوٹدو کے اجتماع پر بار بار فون آ رہا تھا, بار بار دھند کے اندر گیا, بار بار پنجاب میں فون آ رہا تھا. میں نے یوں ہی فون اٹھا لیا. بس خدا کی قسم ایک عورت چیچا وطنی سے بولی کہ بس مجھے یہ بتا تو روتا کیوں ہے. میری آواز ہی نہ نکلی. میں نے کہا میں سے کیا بتاؤں, کس کس کے. ابھی اندر بیٹھک میں بیٹھا تھا, یہی بیٹھے ہوں گے, بتاؤ مجھے کون کون سے درد سنا کے گئے. میں تو کوئی تمہارا ماما ہوں, کوئی پھپھی ہوں, کوئی خالہ ہوں, تم اپنے باپ دادے کو کیوں نہیں سناتے. تمہارے باپ دادے اس قابل ہی نہیں, تمہارے ماں بہن اس قابل ہی نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل تمہیں سمجھایا ہی نہیں, انہوں نے تمہیں درخت کے نیچے چھاؤں نہیں دی. آج ماں باپ چھاؤں دیتے تو خدا کی قسم تیرے میرے بچے بازاروں میں نہ بیٹھتے, ڈبوں پہ نہ بیٹھتے, سنوکر پہ نہ بیٹھتے. تم نے منہ لگانا چھوڑ دیا, تمہاری اولاد تمہارے سے دور ہو گئی, اتنا دور ہو گئی مر جاؤ گے. انہیں غسل بھی دینا نہیں آتا, کفنانا بھی نہیں آتا. جنازے کے لیے مولوی کی منتیں کر کے لائیں گے. وہ کہے گا دیوبندیوں کا جنازہ, یہ کہے گا بھابھیوں کا جنازہ, یہ کہے گا بریلویوں کا جنازہ. کاش بچہ قرآن نماز پڑھتا, عبدالحنان کو بلانے کی ضرورت نہ پڑتی, خود کہتا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. اللہ کہتے بس کر, کہتا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک تو میرے لیے کر رہا ہے, جہاں میں نے تیری باپ کی جنت الفردوس کا انتظام کر دیا. کیوں آنکھوں میں پانی نہیں آتا, کیوں ہم نامراد بن گئے, کیوں ہمارے مقدر پھوٹ گئے, ہم اپنے اولاد کے ہاتھ اپنے حق میں نہ کھڑے کر سکے. کتے پہ محنت کر کے سلام سکھا رہے ہو, تیتروں پہ کبوتروں کو طوطے کو کلمے پڑھا رہے ہو, اور بیٹے بے دینوں کے مر رہے ہیں. کتنی بڑی باعث ہے, شرمندگی کی بدنصیبی کی بات ہے کہ طوطا تو گھر کے اندر کلمہ پڑھتا ہے, بیٹے کی زبان پہ کلمہ ہی کوئی نہیں. پھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بچے کچھ نہیں ہمارے پاس, جھانک کے تو دیکھ نہ بیوی اپنی. آج بیوی کا مطلب پورا نہ کر, کل یہ عدالت میں کھڑی ہو جائے گی. آج بچہ موبائل مانگے نہ دے, یہ بغاوت کر کے گھر سے بھاگ جائے گا. آج بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کر دے, یہ باپ کہنے سے انکار کر دے گی. عدالت کے اندر جا کے باپ کے سر کے اندر دھول ڈال کے آ جائے گی. کرا کیا, قیامت کے دل کھڑے ہو گئے. وہ کہے گا میں نے کہا نہ تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیوں دھوکے کے گھر کے پیچھے سب کو چھوڑ دیا. صبح میں ملتان سے ناشتہ کر کے نکلا. اللہ اکبر. ایک بھائی اس شیشے کی طرف کھڑا تھا, ایک بھائی ادھر کھڑا تھا. اللہ اکبر. وہ بھائی کہہ رہا مولوی صاحب مسئلے ڈسیا کرو, کیوں نہیں ڈسے دے دے, بھرا تھا بھرا حق کھا گیا. مولوی صاحب مرنا یاد نہیں, فلانا یاد نہیں, میں حق کا بکا ہو گیا. میں ادھر منہ اٹھاؤں, انہوں نے کہا میری بات نہیں کر رہا, دوسرے بھائی کی بات کر رہا ہے. اور 4 ٹکڑوں کی خاطر عبدالحنان تمہارا سگا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھا رہے ہو. ہوٹلوں پر بیٹھ کے, پکوڑوں والی تھلے پہ بیٹھ گئی, جلیبیوں والے بھٹے والے کے پاس بیٹھ کے, اور لوگوں کھاجا مونگ پھلی بیچنے والے سے تم اس سے مسئلے بتا رہے ہو. اگر اس نے اپنے اس کے مسئلے حل ہوتے تو آج تمہیں روڈوں پہ دھکے کھاتا نظر آتا.
جاؤ جاؤ، رات کا بڑا وقت پڑا ہے، میں بھی دعا لے کے تمہارے سے جا رہا ہوں، تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ کو مسئلے سناؤ، جو مسئلوں کو حل بھی کرتا ہے مسئلے سنتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، تورات زبور انجیل کے جاننے، گزشتہ کتابوں کا، آسمانی کتابوں کو جاننے والے، حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیا بات کرتا ہے؟ پتہ ہے پاک پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھنا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو اوابیل پڑھو، چاش پڑھو۔ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، آپ بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، دی بھی کر سکتی ہے، 5 جماعت فیل بھی میری بہن کر سکتی ہے، ناظرہ قرآن پڑھنے والی، حفظ قرآن پڑھنے والا، امیر غریب جتی کاٹنے والا، سارے کے سارے کر سکتے ہیں۔ حضور نے 4 باتیں مجمع میں فرمائی۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں کان دھر کے سننے لگا۔ حضور نے 4 باتیں فرمائی۔ فرمایا وہ لوگوں سلام عام کر دو، جانے ان جانے کو، جسے جانتے اس کو، جسے نہیں جانتے اس کو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری حضور نے بات فرمائی، آپ نے فرمایا سلام عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، لڑوں میں صلح کرا دیا کرو۔ 3 چیزیں، سلام عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لڑوں میں صلح کرا دو۔ جب ساری مخلوق سو جائے، چوتھی بات، جب ساری مخلوق سو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے اسے تھوڑا سا رو کے دکھا دیا کرو۔ فرمایا جو 4 کام کر کے آئے گا، سلام کو عام، بھوکے کو کھانا، لڑے ہوئے صلح کرانا اور رات کو اللہ کو رو کے دکھانا، جو 4 کام کر کے آئے گا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں میدان محشر میں 4 کام کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں میری نظر پڑ گئی میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتنی سستی جنت۔ حجرے مبارک سے تشریف لائے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا او مبارک ہو لوگو، او میرے پیارو، 3 بندوں کی ضمانت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، 3 بندوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ پہلی ذمہ داری ان کے رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، دوسری ذمہ داری ان کے بگڑے کام میں بناؤں گا، تیسری ذمہ داری وہ مر گئے تو اللہ اکبر بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے خوش نصیب؟ 3 ذمہ داریاں۔ انسان کاموں کی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، انسان میرے عزیزو رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، رزق کے وعدے بھی اللہ کے، بگڑے کام اللہ بنائیں گے، اور تیسری بات مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لکھ لو دل کی تختی پر، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جائے اور زور سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین، گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ فاقے پیٹ پہ پتھر بندھ گئے، روٹی کا کال ہے، سبزی آٹا کوئی نہیں۔ فرمایا گھر میں جاوے کر، زور سے سلام کیا کر، 1 مرتبہ درود شریف پڑھا کر اور 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دیا کر، کیا ہوگا؟ فرمایا رزق اتنا آئے گا تیرے سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا کہ یا رسول اللہ گھر میں جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، قل هو اللہ پڑھتا ہوں، رب اکبر کی قسم جیسے بارش برستی ہے ایسے آسمان سے اللہ کا رزق برس رہا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اتباع سنت ہو جاؤ، اتباع اور ہے، تابعداری اور ہے، اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ جو حکم کر دیا کرنا پڑے گا اطاعت ہے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ جو کرتے دیکھ لیا۔ صحابہ دونوں میں نکھر گئے، جو کہا وہ بھی کر لیا، جو کر کے دکھایا رحمت والے نبی نے وہ بھی کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایک رستے پہ جا رہے ہیں، سواری سے اتر گئے، پانی کا برتن ہاتھ میں لیا، اپنی سواری خادم سے کہا رک جا، دور چلے گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پیشاب کر رہے ہو، اٹھ کے آئے، پانی کا لوٹا بھرا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ کس نے کہا عبداللہ بن مسعود کہاں گئے تھے؟ کہ رب اکبر کی قسم نہ پیشاب نہ پوٹی آ رہی تھی، پانی بھرے کا بھرا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایک مرتبہ اسی رستے سے گزرا، حضور کو پیشاب
کی حاجت ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنی سواری روکی، پانی کا برتن لے کے مجھے یہی کھڑا کر دیا، دور وہاں گئے جہاں اس وقت میں بیٹھا تھا وہیں بیٹھ کے آئے۔ اللہ اکبر، میں اس جگہ سے گزرا، مجھے آمنہ کا لال یاد آ گیا، مجھے اس مٹی کے ذروں سے نبوت کی خوشبو آ گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں اس یاد کو زندہ کرنے کے لیے چلا۔ اور لوگوں مسواک کی، اور لوگوں ذکر کی، اور لوگوں ہاتھ دھونے کی سنتیں ساری کر رہے ہیں، میں خدا کی قسم اس سنت کو بھی زندہ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے میرے عزیزو اتباع، کہا نہیں لیکن پھر بھی کر دیا، اطاعت یہ کہ جو کہا ہے وہ کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ قبولیت کا وقت ہے، اگر مجمع میں ایک آنکھ کا آنسو نکل جائے سمجھ لو اس کی رحمت اتر گئی۔ اگر ایک نے روک کے دکھا دیا سمجھ لو میرے عزیزو گلی میں ایک بلب ہوتا ہے، روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں آ کے سلام کرے، دوسرا وہ شخص جو 5 وقت خدا کے گھر میں آئے جائے۔ اللہ فرماتے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ 5 وقت کی بلاوا، اللہ کا حق، روٹی تیرا حق، کپڑے تیرا حق، نہانا تیرا حق، پانی تیرا حق، پان پینا تیرا حق، نماز اللہ کا حق۔ بندے میں تیرے حق کو نہیں روکتا، تو میرے حق کو کیوں روکتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بے وفائی کیوں؟ دوستوں کی بیٹھک میں نظر آتا ہے، بیوی کے بستر پر آتا ہے، دکان پہ آتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا جس نے سب کچھ تجھے عطا کر رکھا ہے؟ فجر کا بلاوا زمین پر، ظہر کا بلاوا زمین پر، عصر کا بلاوا، مغرب کا بلاوا، عشاء کا بلاوا زمین پر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سارے بلاوے زمین پر آئے، لیکن فجر کا اب تہجد کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے۔ حل من مستغفر ہے، حل من مسترزق ہے، کوئی رزق کی تنگیاں دور کرانے والا ہے، کوئی آج بخشش کروانے والا ہے، کوئی آج بیماریوں سے شفا پانے والا، آجا دینے والا بھی ایک ہے، لینے والا بھی ایک ہے۔ جب رات کو بیوی بچے سارے سو جائیں بغیر کھٹا پکڑ کرے، سب سے پہلے مصلی پر رو کے دکھا دے، رو کے دکھا دے۔ اللہ کتنا رو، فرمایا ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، اسے دودھ بھی پلا دیا، اس کا پیپر بدل دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ماں سے اٹکے لیا کر رہے، ہاتھ پیر مارتے مارتے اس نے رونے جیسی شکل بنا لی۔ اب میں کہہ رہی یہ کیا کر رہے، اب یہ کیا، دودھ پیا منہ پھیر دیا، اللہ اکبر، اللہ اللہ کیا منہ پھیر دیا، لیکن یوں رو کے دکھا رہا ہے۔ اتنی دیر میں ابو گھر آ گئے، کہہ رہے دیکھنا جی آج تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر، سب کچھ کھلایا پلایا، اللہ اکبر، لیکن یہ یوں رونے جیسی شکل بنا۔ انہوں نے کہا اچھا دکھائیے، جب اس بچے کو بیٹا ابو کو رو کے دکھا، انہیں چیم یوں کر کے شکل بنائی، تھیلا کہیں چلا گیا، پیسے کہیں چلے گئے، دونوں بائیں پھیلا کے بچے کو سینے سے لگا لیا، کبھی یہاں کاٹا کبھی یہاں کاٹا۔ فرمایا بچہ جھوٹ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ رونے والی شکل بنا لے اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا او میرا بندہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کر۔ رب اکبر کی قسم، اللہ اکبر، تیرا اللہ اس پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ اپنے بچے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری گودی میں کیا ہے؟ کہنے لگی یہ تو میرا بالک ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ کہ یہ دوبارہ کہیو۔ آپ نے فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اتنا 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کہنے لگی پھر تو کام بن ہی گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، میں اپنے بچے سے 1 درجہ پیار کروں اللہ 70 درجے کرے، میں 1 درجہ پیار کروں میرے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا بچہ آگ کا سیک ہی پہنچ جائے، جو 70 درجے برداشت کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں کیسے جلائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا سر نیچے ہو گیا، اکھیوں سے آنسو موٹے موٹے جاری ہونے لگ گئے۔ صحابہ کہنے کملی والے کیوں روئے؟ فرمایا اس عقل کو، اس عورت کو دیکھو کتنی عقل کی بات کر گئی، عورت ہو کے یہ اللہ کی رحمت کو پہچان گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر پتہ لگ جائے تو کوئی سجدے سے سر نہ اٹھائے، اتحیات میں بیٹھ کے کوئی سلام نہ پھیرے۔ تیسرا وہ شخص، پہلا وہ شخص جو گھر میں جا کے سلام کرے گا، رزق کی تنگیاں بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا جو 5 وقت اللہ کے گھر میں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جو جان مال اللہ
اللہ کے راستے میں لگائے گا، فرمایا اللہ مرنے کے بعد اسے بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ گھر میں جا کے کون سلام کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیبیوں کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، وہ بھی کہ وعلیکم السلام، سارا دن دکھوں میں پل کے آیا، خبردار میرے بچوں کبھی یوں نہ کہنا ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آج جہاں بیٹھ جاؤ، کیا کیا تم نے ہمارے واسطے؟ تم نے کچھ نہ کیا۔ سنو سنو سنو، فقیر تمہیں بتا کے جا رہا ہے، ایک باپ ریڑھی لگا کے ساری زندگی دھوپ کے آگے کھڑا ہو کے کالا ہوتا ہے، اور ماں ساری زندگیاں روٹیاں پکا پکا کے چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان تیار ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جو مرضی کر، ایک میرا شریکہ نہ کریو، دوسرا ماں باپ کا شریکہ نہ کریو، بیوی ہو تب بھی، بھائی ہو تب بھی، یار ہو تب بھی، سجن ہو تب بھی، خبردار خبردار۔ جس طرح ماں ہے محبت میں اکیلا، ماں باپ بھی اکیلے، خبردار۔ کملی والے ماں باپ بڈھے ہو گئے، عقل کام نہیں کرتی، بات چیز یہاں رکھ دے، یہاں رکھ دے، اٹھائے یہاں سے، کہتے بہو نے رکھی ہوگی، بہو کہتے نہیں امی تو نے یہاں رکھی تھی، یہاں نہیں نہیں میں نہیں مارتی، تو جھوٹ بول رہی۔ کملی والے بتا میں طرفداری کس کی کروں، ماں کی کروں کس کی کروں؟ حالانکہ ماں سچ نہیں کہہ رہی، بھائی سچ کہہ رہی ہے۔ فرمایا خبردار، بے شک ماں سچ نہ کہے پھر بھی ماں کی طرفداری کریو، اندر جا کے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لیو، کہنا معاف کر دے اللہ، مجھے پتا تھا غلط ہے، لیکن کیا کروں، تجھے جتانے کے لیے میں چٹے بالوں والی کو جھٹلا دوں، تیرا سر اٹھانے کے لیے اس کا سر نیوا کر دو، تجھے پتہ نہیں تیرے چہرے پر تجھے سچا قرار دے دیا، تیرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو گنبد خضرا والا ناراض ہو جائے گا، عرش والا رب اٹھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا نماز میری، قیام میرا، رکوع میرا، جلسہ میرا، ستحیات میری، سجدہ میرا، لیکن خبردار خبردار، خدا کے بعد جو تیرے ساتھ رشتہ تیرے ماں باپ کا ہے، میں اللہ اپنی نماز میں کسی کو بداخلت برداشت نہیں کرتا، لیکن بندہ خبردار اس وقت تک سلام نہ پھیرنا جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اللہ اس وقت تک میرے عزیزو، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے رو کے نہ دکھائے، اللہ سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کوئی نہ کوئی تو مقام ہوگا۔ اور ہمارا رشتہ سب سے زیادہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ رشتہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ رب اکبر کی قسم، نہ مانو یا مانو زندگی فضول ہی فضول ہے، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، چہرے میں، عمل میں، عقل میں، شکل میں، دکان میں، کاروبار میں، دسترخوان میں، جب مصطفیٰ کا طریقہ زندہ کوئی نہیں بتاؤ پھر زندگی فضول ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے حضور کے ہر عمل کو اپنائیں گے، کہو انشاءاللہ، نبی کی ہر سنت کو زندہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تازہ تازہ کام ہوا ہے، حلوہ گرم گرم ہی کھا لینا چاہیے، چاول گرم گرم کھا لینے چاہیے، آنکھ میں آنسو ہے، اس کی رحمت کے دریا یوں ٹھاٹھے مار رہے ہیں، امڑ امڑ کے رحمت آ رہی ہے، تو بندوں موقع پا کر سیانا ہوتا ہے، وہ اپنا کام نکلوا لیتا ہے۔ سارے اپنا کام نکلوا لو، میں بھی اپنا کام نکلوا لو۔ اس وقت گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، آج اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ اکبر، ذرا خدا کو رو کے بھی دکھا دو اور اللہ سے معافی مانگ کے دکھا دو۔ جو رحمت یہاں اٹکی پڑی ہے، ہمارے ایک بول سے میں آ کر اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لے، 3 مرتبہ سارا مجمع ذرا بول کے کہہ دے، اور زبان سے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ بال اوپر کی طرف کرنے اور یہ بال